بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے فضل و توفیق سے ہمیں اس ماہ مبارک کے سب سے قیمتی عشرے میں سب سے بابرکت عمل اعتکاف سنت کے لیے اللہ پاک نے قبول کیا ہے، اور ہم سب اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رضامندی اور لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل بات ہوئی طہارت سے متعلق، پاکی سے متعلق۔ سب سے بڑا عمل جو ایک مسلمان پہ فرض کیا گیا وہ نماز کا عمل ہے۔ نماز کو اس مبارک دین کا ستون فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین۔ عماد کہتے ہیں ستون کو، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، اور کسی بھی چیز کی جو مضبوطی ہوتی ہے، پائیداری اور قوام ہوتا ہے، وہ اس کے ستون پر ہوتا ہے۔ اب اگر عمارت کے ستون اور پیلر کمزور ہو تو عمارت پوری کمزور ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ نماز چھوڑی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی، ڈھانے میں مدد کی۔ گویا نماز کا ترک کرنا اسلام کی عمارت کو ہلانا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے۔ تو اب دیکھ لیا جائے دوستو کہ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے اور 100 بندے ہیں، ان 100 میں سے 5 بندے اس عمارت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور 95 اس کو گرانا چاہتے ہیں، تو بظاہر طاقت کن لوگوں کے پاس ہے؟ بچانے والوں کے پاس یا گرانے والوں کے پاس؟ گرانے والوں کے پاس۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنی امت مسلمہ ہے اس میں ہم غور کریں کہ نمازی کتنے فیصد ہوں گے؟ نمازیوں کا ریشو کیا ہے؟ آیا 95% نمازی ہے؟ پھر تو سمجھ جائیں کہ اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنے میں امت لگی ہوئی۔ لیکن اگر نمازیوں کا تناسب وہ 5% ہو، 7% ہو، 10% ہو، تو سمجھ جائیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو نماز کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، یہ سب مل کر اس اسلام کی اور اس عمارت کی بنیادوں کو گرانے کے اندر مشغول ہے۔ تو کافر تو بعد میں آئے گا، دشمن دین تو بعد میں آئے گا۔ اس امت نے خود کوشش کہاں کم کی ہے گرانے میں؟ ہم تو خود بھی لگے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جو بندہ گھر سے نکل کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو جہاں اس کے ذہن میں یہ اطمینان ہو کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، یہ اطمینان ہو کہ میں اپنے ذمے کے فرض کو ادا کر رہا ہوں،
یہ اطمینان ہو کہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو پورا کر رہا ہوں، یہ اطمینان ہو کہ میں اپنے محلے کی مسجد کا حق ادا کر رہا ہوں، تو ان سب باتوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کے دل دماغ میں یہ کیفیت ہونی چاہیے دوستو، جب ہم نماز کے لیے آئے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان بندوں میں شمار کر لیا، چن لیا کہ جن کے ذریعے سے اللہ اپنے اس دین کی عمارت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ خوش نصیبی ہو گئی دوستو۔ اس لیے نماز کو ترک کرنا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن افسوس سب سے آسان کام ہو گیا، سب سے آسان کام۔ لہذا چھوٹا سا عذر ہو تو ہم نماز ترک کرتے ہیں، جماعت ترک کرتے ہیں، کوئی عذر نہ ہو پھر بھی ترک کر دیتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہمت نہیں ہوئی، باتیں کر کر کے تھک گئے، تو کہا بس اب تو ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی، چلو گھر پہ پڑھ لیتے۔ اس میں کیا عذر تھا؟ یا مہمانوں نے آنا ہے، ابھی اس میں 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن کہا کہ بھئی آج گھر میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ اچھا استقبال ہو جائے، یہ کون سا عذر؟ خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی دوستو، اور جب نماز کمزور ہو جائے گی یہ یاد رکھیں تو باقی چیزیں ضرور کمزور ہوں گی۔ اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، امت کے پہلے خلیفہ تھے نا، 2 سال سے کچھ اوپر خلافت کی، تو وفات کے وقت چند صحابہ سے مشورہ کیا کہ خلافت کے لیے کون ہونا چاہیے۔ اب صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا آپ فرماتے ابو بکر و عمر کو بلاؤ، ابو بکر و عمر کو بلاؤ، آپ فرماتے ان سے مشورہ کریں۔ یہ 2 نام اتنا جڑ کر آپ علیہ السلام نے لیے کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آپ کے بعد اس منصب پہ ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ تو کسی کے دماغ میں کوئی تصور تھا نہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تو مشورہ کیا چند صحابہ سے، تو کسی نے ایک نام دیا، کسی نے دوسرا نام دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا کوئی اشکال نہیں، لیکن مزاج کے سخت ہیں، مزاج کے سخت ہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اہل مدینہ کو پریشانی ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سخت میری وجہ سے، کتنی بڑی بات کی، وہ سخت میری وجہ سے، چونکہ میں نرم ہوں اور میری ذمہ داری بڑی ہے، میرے حصے کا غصہ اور کام اور تنبیہ اور تشدید توبیخ انہوں نے لے لی۔ تو دنیا کا نظام ہے دوستو، اور فرمایا جب میں کل نہیں رہوں گا تو یہ مزاج ان کا تبدیل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دین کے معاملے میں سخت تھے لیکن لوگوں کے لیے انتہائی مشفق تھے۔ تو طے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور نظام خلافت اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ 10 سال 6 مہینے خلافت کی، اور آدھی دنیا تک اسلام کے نظام کو لے کے گئے دوست، آدھی دنیا تک۔ ہر جگہ کے گورنر طے ہوئے، ہر مہینے ان کی رپورٹ آتی تھی، گورنروں کی، عوام کی نہیں، گورنروں کی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
یہاں تک ہوا کہ ایک علاقے کے گورنر کے بارے میں اطلاع آئی کہ یہ باریک کپڑا پہنتے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اور ہم لوگ موٹے کپڑے پہنتے ہیں، وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اس گورنر کو بلایا، حساب دیں، پتلے کپڑے جو قیمتی ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اگر ہونے ہوتے تو سب کے پاس ہوتے، ان کے پاس تو نہیں، وہ تو موٹے کپڑے پہنتے، آپ نے باریک کپڑے پہنے ہوئے۔ مقصد کہ کہیں بیت المال میں خیانت تو نہیں کر رہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرے گھر والوں نے، اہلیہ نے کچھ پیسے جمع کیے تھے اپنے لیے، اور جب مجھ پر یہ ذمہ داری آئی تو میرے باقی کپڑے بالکل بوسیدہ ختم ہو چکے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری جمع پونجی ہے، آپ اس کو لیں اور اپنے لیے کوئی مناسب کپڑے خرید لیں۔ تو یہ تو میری بیوی کے جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، اس کے میں نے یہ لباس خریدا۔ کیا مبارک دور گزرا ہے دوستو، کیسے لوگ تھے جن کے تذکرے قرآن میں ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب گورنر طے کیے نا، تو سب سے پہلا جو سرکاری حکم نامہ، جو سرکولر جاری ہوا، سب سے پہلا، آپ دیکھیں اس میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلا گورنروں کے نام، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، من ضیعها فہو لما سواها اضیع۔ فرمایا سنو، تمہارے معاملات میں سب سے اہم ترین معاملہ میرے نزدیک نماز ہے، نماز۔ اور آگے فرمایا جو نماز کو ضائع کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ وہ باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ اب یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں میں ملہم لوگ گزرے ہیں، میری امت کے ملہم عمر ابن خطاب ہے کہ جن کی زبان پہ اللہ کے فرشتے بولتے، کتنی مرتبہ بات کی اور وحی بن کے اترتی تھی، ایسے پاک انسان تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم معاملہ نماز ہے، نماز، سرکاری گورنر کو کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں جو نماز ضائع کرے گا وہ باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ تو مطلب کیا ہوا دوستو کہ نماز کی حفاظت کرنے والا باقی معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے۔ نماز ضائع کرنے والا باقی معاملات کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے جو آج صورتحال ہے نا کہ آپ گئے کسی آفس میں، کسی سرکاری دفتر میں، کسی کام میں، کسی ضرورت سے، جی نہیں جی آج تو سر نہیں آئے، آج تو عملہ نہیں آیا، آج سسٹم بیٹھا ہوا ہے۔ سسٹم اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ نماز نکل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو جب انہوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا تو باقی معاملات کا ان کو کیا درد سر ہے؟ تو کوئی مرے جیے جو بھی ہو جائے۔ لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ آپ جائیں گے تو وہ وقت سے پہلے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوں گے، پابند مزاج، اصول پسند، سختی سے نظام کو چلانے والے۔ آپ ٹوہ لگائیں، تلاش کریں، تتبع کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ چونکہ نماز کا اہتمام کرتا ہوگا تو باقی معاملات اللہ نے خود اس کو منظم کر کے دے دی۔ ہم اپنی زندگی کو بھی لے لیں دوستو، ہم اپنے معاملات میں کتنی کوتاہیوں میں جا چکے ہیں۔ گھر والے ایک کام بولتے ہیں، چھوٹا سا کام، وہ ہم ایک ہفتے بعد کرتے ہیں، آج کل آج کل آج کل، اور پھر وہ اس طرح ہو، کبھی یاد نہیں رہا، کبھی یاد رہا تو ہمت نہیں رہی، کبھی ہمت رہی تو وقت نہیں رہا، یہ سب چیزیں جڑی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مسلمان کا تعارف ہی نماز سے شروع ہوتا ہے۔
نماز سے شروع ہوتا ہے. اس لیے جب دنیا میں آتا ہے بچہ، جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، چیخ مارتا ہے، روتا ہے، تو پھر سب سے پہلی فکر جو بڑوں کو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے کان میں اذان دینی. آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. تو آتے ہوئے سب سے پہلی فکر یہ کہ بھئی اب آذان، اس بچے کے کان میں پہلی آواز آذان کی جائے. تو زندگی کا آغاز بھی نماز کے تعارف سے ہوا. آذان تو اعلان ہے، اور جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو پھر فکر کس کی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کہاں ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کون پڑھائے گا، کہاں دفنائیں گے، پھر یہ اعلان ہوگا. آغاز زندگی بھی دوستوں نماز ہے، اختتام زندگی بھی نماز. اس لیے نماز کی فکر، نماز کا احساس آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دیکھیے ہم 5واں دن ہے ہمارا اعتکاف میں، اور چونکہ مسجد کے ماحول میں ہے تو الحمدللہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی ہو رہی ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جسم پر، سوچ پر، فکر پر کتنا ایک خوشگوار احساس ہے نہیں ہے دوستوں؟ کتنا ایک سکون ہے، نیند اچھے سے آ رہی ہے، انسان خوش ہے، دل اطمینان کی کیفیت میں ہے. چند دن کی نمازوں کی پابندی کا یہ عالم ہے. اگر انسان ساری زندگی نماز کا اہتمام اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سکون کس حد تک چلا جائے. اس لیے کہ اللہ والے کہنے لگے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا اطمینان اور سکون ہے، یہ اپنی فوجیں لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے کہ یہ سکون ہم سے چھین. اس لیے دنیا کی حکمرانی میں سکون نہیں ہے دوست، لیکن جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو اللہ دل کی حکمرانی دے دیتے، پھر سکون ہوتا. تو بھئی ایک تو اس مبارک عمل میں بیٹھ کر جہاں بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مانگنی ہے، یہ دعا دوستوں اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری پوری زندگی کا پابند نمازی بنائے، اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ اللہ سے ضرور مانگے دوست، اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں یہ سوچ کر کہ دیکھیں میں اپنی زندگی بنانے چلا ہوں. اب جتنے زیادہ نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، سبھی نوجوان ہیں. اب ہر ایک کا اپنا ایک منصوبہ ہے آگے کا، یہ اپنا کیریئر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. سوچ بڑی رکھے، اچھی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر چلائے، روکے نہیں، کبھی بھی چلتے رہیں. لیکن میرے عزیزوں، آپ کا یہ سفر آپ کی منزل پہ ضرور پہنچے گا، بشرطے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کریں. اور اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام. آپ فجر ضرور جماعت سے پڑھیں، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں دوست، مت چھوڑیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء باجماعت پڑھیں. آپ کہیں بھی کام میں مصروف ہو، کہاں جاب کرتے ہو، آفس میں ہو، جہاں بھی ہو، یقین کرے جن کی زندگیوں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ہم نے ان کو جماعت کے نکلنے پر روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نہیں کہ کوئی مولوی، عالم، حافظ، قاری، مفتی ہے، کچھ بھی نہیں. دنیا کی تعلیم دی اللہ نے ان کو، لیکن وہ نماز کا ایسا اہتمام ان کو اللہ پاک دے چکے ہوتے ہیں کہ وہ فکر مند ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور ہمت بھی کرنی ہے کہ جتنی زندگی باقی ہے ہم باجماعت نماز کا اہتمام اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے نا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسان
ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اہل بن کر زندگی گزاروں، نااہل نالائق بننے پر کوئی بھی تیار نہیں۔ بھئی اگر ابھی سوال ہو جائے کہ بھئی جس کو نالائق بننا ہے وہ ذرا باہر آ جائے، نالائق بننا ہے، تو کون کون جائیں گے دوست؟ جی کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا تو نالائق بننے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں، اس لیے کہ نالائق ہونا کوئی کمال تو نہیں ہے، نااہل ہونا کمال نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے نااہل اور نالائق کس کو کہا؟ بھئی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم لائق اور اہل بنیں، ہے نا، نالائق ہونے سے بچیں۔ تو اب اللہ کے کلام سے پوچھ لیں کہ اللہ کے کلام میں اللہ نے نااہل نالائق نکما کس کو کہا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ تو سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جب پرانے لوگ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد ان کی اولاد آئی، تو نااہل اولاد کی پہلی نشانی یہ تھی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نااہل سب سے پہلے کس عمل کو ضائع کرتا ہے؟ نماز کو ضائع کرتا ہے، وہ نمازوں کو ضائع کرے۔ اب میں یہ چاہوں کہ جی میں اپنے بڑوں کا فرما بردار کہاں جاؤں، لوگ کہیں کہ بھئی واقعی دیکھیں نا فلاں کے بیٹے کیسے باکمال نکلے، دیکھیں، تو اس کے لیے آپ نے نمازوں کی فکر کرنی ہے دوستو۔ بے نمازی ہو کر انسان فرما بردار جانشین بن نہیں سکتا۔ فرما بردار اور قابل تعریف جانشین وہی ہوگا کہ جو اپنے بڑوں کے بعد نمازوں کا خیال رکھے، نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے دوست۔ اور یہ آپ ہمت کریں گے تو یقین کریں ہر جگہ پر نماز کی ترتیب بن جاتی ہے۔ تو ہم سست ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ہے یہاں پر یہ نہیں ہے، وہاں پر وہ نہیں ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی عذر تراش لیتے ہیں تو اپنے آپ کو چھڑا دیتے ہیں کہ چلے بھئی جان بچائیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ ہم سب معتکفین ساتھی اس بات کا ارادہ بھی کریں، عزم بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مانگے بھی کہ جتنی زندگی ہے اس میں فرض نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ ساتھیوں سے عرض ہو، اور ساتھیوں میں ایک فکر بھی ہوتی ہے اور ہم سب کو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر گناہ کی تلافی اور توبے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بات سمجھیں۔ آپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ آ رہے تھے راستے میں، ایک کمزور غریب سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا چلے اور پہ تو چلتی نہیں، اس کو 2 تھپڑ جڑ دیے، 2 تھپڑ مار دیے۔ وہ غریب آپ کو تو نہیں بول سکتا، آپ نے مار دیے، تو یہ اچھا ہوا برا ہوا؟ برا ہوا۔ اب جب آپ چند قدم چلے تو آپ کو احساس ہوا کہ میں تو بڑا غلط کیا یار، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب توبہ کرنی چاہیے ان 2 تھپڑوں کی۔ تو مسجد آئے، وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ پاک سے کہا اللہ ابھی آتے ہوئے آپ کے ایک بندے کو 2 لگا کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ توبہ ہو جائے گی دوست؟ نہیں، اس لیے کہ جس کو مارا ہے اب معافی کے لیے بھی وہی جانا پڑے گا، اس سے کہنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو میں نے مارا بلا وجہ، اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا آپ 2 مار دیں یا آپ معاف کر دیں۔ تو کسی کو ناجائز تھپڑ مارنے کی تلافی مسجد کی توبہ سے نہیں ہوگی، اس کا طریقہ یہ کہ اس سے معافی مانگے۔ بات سمجھ لیں۔
اسی طریقے سے اگر ایک بندے نے نمازیں چھوڑی ہیں، نماز قضا کی ہے، اس کے ذمے نمازیں ہیں سابقہ زندگی کی، تو ان نمازوں کی تلافی اور ازالے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا دوست۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے نمازیں 1 سال 10 سال 5 سال 7 سال 8 سال 15 سال ضائع کی تھی اور اب آ کے مسجد میں بولوں کہ چلے اللہ میں تو اتنی نمازیں ضائع کر دی ہے، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دوستو ہر چیز کا ایک سلیقہ اور نظم تو ہے نا۔ گاڑی میں بیٹھنے والا چابی تو ضرور گھمائے گا نا، وہ کہے جی میں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں، یہ گاڑی نے سٹارٹ ہونا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ اسباب کی دنیا میں ان ساری چیزوں کو سوچنا پڑتا، تو قضا نمازوں کی ترتیب بنانی پڑتی ہے کہ اب مجھے پچھلی زندگی کی وہ نمازیں جو میں نے ترک کر دی، نہیں پڑھی، نادانی میں، لا علمی میں، غلط دوستوں کی باتوں میں آ کر، اب تو بھئی بڑھاپے کا سفر ہے، قبر کے قریب جا رہے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے بھئی اللہ پاک کو بتا دیں کہ اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کی طرف چل پڑا تھا، میں نے وہ سفر شروع کر دیا تھا، میں نے قضا نمازیں شروع کر دی۔ تو دوستو قضا نمازوں کی ترتیب بنانی اور ابھی سے بنانی۔ آپ کی عمر کم ہو، یعنی عاقل بالغ ہونے کے بعد آپ 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کے ہیں تب بھی، اگر آپ 40 میں آئے ہیں تب بھی، آپ 60 70 80 میں ہیں تب بھی، سب کے لیے اللہ پاک نے راستہ رکھا ہے کہ ہم قضا نمازوں کی ادائیگی کر لیں۔ اور پھر یہ زندگی کہاں تک ساتھ دیتی ہے یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں، تو انسان جتنی قضا پڑھ سکے وہ تو پڑھ لے، اور پھر جب محسوس ہو انسان کو کہ بھئی اب شاید مزید پڑھ نہیں سکتا ہوں، بیماری اتنی زیادہ ہے اور اتنی نمازیں رہ گئی ہے، تو یا تو اپنے سمجھدار بیٹے کو، اولاد کو بتا دے، یا وصیت لکھ لیں کہ بھئی میرے ذمے 5 سال کی قضا نمازیں تھیں، 3 سال کی میں پڑھ چکا ہوں، 2 سال باقی تھی اور اب موقع نہیں ملا، تو آپ لوگوں کو اگر سہولت رہی تو میرے ترکے میں سے یا آپ لوگ اپنے مال میں سے میرے 2 سال کی نمازوں کا فدیہ دے دیجئے گا۔ یہ ایک پاک صاف نظام ہوتا ہے دوست، ایک ترتیب ہوتی ہے انسان اس طرح، لیکن اس سے پہلے ہم قضا نمازیں شروع تو کریں۔ تو بھئی اس کا آسان طریقہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ سوچ لیں، معلوم کر لیں اور جانچنے کی کوشش کریں کہ میرے ذمے کتنی نمازیں ہوں گی۔ ایسا تو شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جس کو بالکل ایک پرفیکٹ پتہ ہو کہ بھئی یہ 18 ہے اور 19 نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو 19 20 ہوتی ہے۔ تو اگر سالوں کی ہے تو انسان اپنے ذہن کو قریب لائے، ایک اندازہ لگا لیں، اور یہ فقہاء نے لکھا کہ انسان اپنے آپ کو بالغ سمجھے 15 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 15 سال کے بعد آپ یہ شروع کریں گے کہ آپ پر نمازیں فرض ہوئی، اگر کسی نے نمازیں ضائع کی ہے تو۔ اب آپ کی عمر مثال کے طور پہ ہے 35 سال، مثال دے رہا ہوں، تو 15 اور 35 میں کتنا فرق ہے؟ 20 سال کا۔ اور آپ نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے 2-3 سال ایسے تھے کہ ہم لاؤبالی زندگی گزاری، 3 سال تو ہم نے اہتمام نہیں کیا، تو بھئی اب 3 سال کی نمازوں کی قضا کرنی، سمجھ گئے؟ تو یہ تو پہلا سٹیپ تھا آپ کا کہ آپ نے یہ طے کیا۔ اس کے بعد پھر آج سے آپ شروع کریں تو آج کی تاریخ ڈال دیں کہ آج 25 رمضان 1447 ہجری بروز اتوار، آج کی ظہر کی نماز سے میں پچھلی قضا نمازیں شروع کروں گا، یہ تاریخ لکھ کے محفوظ کر، اور ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز شامل کریں، یعنی آج کی ظہر کے ساتھ ایک قضا ظہر، عصر کے ساتھ ایک قضا عصر، مغرب کے ساتھ ایک قضا مغرب، عشاء کے ساتھ ایک قضا عشاء، فجر کے ساتھ ایک قضا فجر۔
ایک ایک پڑھیں تاکہ زیادہ بوجھ بھی نہ آئے. اور دوسری بات یہ کہ قضا نمازوں میں سنتیں نہیں ہوتی، صرف فرض اور عشاء کے ساتھ وتر، یہ بھی قضا کے اندر شامل ہوتی. تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا نماز کو جوڑ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اب رہ جاتی ہے بات نیت کی کہ نیت کیا کریں. یہ تو اب بہت مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی 2016 کے نومبر کے پیر کے دن کی فجر کی نماز پڑھنا، تو یہ تو مشکل ہو جائے گی بہت. تو آسان طریقہ جو فقہا نے اس میں لکھا ہے وہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ نیت کرنے والا ہر نماز سے پہلے ایک جملہ بولے گا. اب مثال کے طور پہ ظہر آ رہی ہے نا، اب مجھے آج ظہر کے ساتھ ایک قضا ظہر پڑھنی ہے، تو جب میں قضا کے لیے کھڑا ہوں تو کہوں میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز. سمجھ گئے؟ عصر میں کہوں گا میرے ذمے جتنی عصر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز. مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء اور فجر کے ساتھ فجر. ایک دن گزر جائے گا، اگلا دن جب آئے گا تو اب پھر ظہر کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اب کہوں گا میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز. پہلی ہی چلتا رہے گا، یہ نہیں کہ دوسری تیسری پانچویں، تو وہ بھی پھر عادت قابو سے باہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہی جملہ دہرایا، جتنی ظہر کی جتنی عصر کی اس میں سے پہلی والی یہی جملہ بولتے ہیں بس. تو یہ نیت معتبر ہے. اور قضا نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں، ایک ایک پڑھیں سہولت کے ساتھ. کبھی وقت زیادہ مل جائے یا رمضان کا مہینہ ہو 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اور ایک تاریخ نوٹ کر کے لازمی رکھ لیں تاکہ وہ چیز محفوظ ہو جائے. اور جن ساتھیوں نے ہمت کی ہے دوستو، انہوں نے 5 سال 8 سال کی قضا نمازوں کو پورا کیا ہے، تو ہمت کرنے کی ضرورت ہے. باقی اللہ پاک جب بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں تو بہت کرم فرماتے ہیں. تو کون کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتہ.